هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا ایہا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین صدق اللہ العظیم۔ حضرت یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام نے جب اپنے بھائی کو اپنے پاس رکنے کے لیے وہ تدبیر اختیار کی کہ وہ جو بادشاہ کا پیمانہ تھا وہ ان کے سامان میں رکھوایا، پھر اعلان ہوا کہ قافلے والوں نے چوری کی ہے، اور پھر جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ بھائی کے سامان میں سے نکلا تو اس کی سزا میں اور اس کی پاداش میں ان کو گرفتار کر لیا، ان کو اپنے پاس رکھ لیا۔ جس پر ان کے بھائیوں نے کہا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور بنیامین کے بھائیوں نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، اے عزیز، ان کے ایک بوڑھے ابا ہیں ان کے، وہ ان پہ بڑے ناراض ہو جائیں گے، اور اس لیے کہ ان کو محبت تھی حضرت یوسف علیہ السلام سے، وہ نہیں رہے تو ان کی ساری تسلی کا، دل کی تسلی کا ذریعہ جو بنے ہیں وہ یہ بنیامین بنے ہیں۔ تو آپ ایسا کریں کہ ان کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو روک لیں، ان کو ہمارے ساتھ جانے دیں، ہم آپ کو ان لوگوں میں سے سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جو احسان کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام فرمانے لگے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، کہ ہم اس آدمی کو چھوڑ کر جس کے پاس سے ہمارا سامان نکلا، اس کے علاوہ کسی اور کو اپنے پاس رکھ لیں اور اس کو قید کر لیں۔ ایسا اگر کریں گے پھر تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ اب جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے مایوس ہوئے تو وہ آپس میں بیٹھ کر سرگوشیاں مشورے کرنے لگے۔ تو ان میں جو بڑے تھے وہ کہنے لگے کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے ابا نے تم سے اللہ کے نام پہ وعدہ رکھا تھا، عہد کر لیا تھا تم سے، اور اس سے پہلے تم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی ایک زیادتی کی ہے، یعنی ان کو اس طرح بے دردی کے ساتھ ان کو اپنے باپ سے دور کر دیا ہے۔ تو اب تو میں اس جگہ سے بالکل نہیں ٹلوں گا، نہیں ہٹوں گا جب تک میرا ابو مجھے اجازت نہ دے یا اللہ پاک میرے بارے میں کوئی تدبیر نہ کرے، اور وہ بہترین تدبیر کرنے والی ذات ہے۔ تم جاؤ اپنے ابا سے کہو کہ ہمارے ابا جان، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم اس چیز کی گواہ نہیں تھے، ہم گواہی اس چیز کی دیتے ہیں کہ جو ہم نے خود یعنی دیکھ لیا اور جان لیا، غیب کا ہمیں علم نہیں ہے اور اس کے ہم نگہبان نہیں ہیں۔ اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو جس بستی میں ہم تھے اور جس قافلے میں ہم جا رہے تھے، اس قافلے والوں سے اور ان بستی والوں سے بھی معلوم کر لو، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ تو بہرحال یہ انہوں نے اپنے ابا سے بات کہلوائی، اور یہی بات کہی بھی گئی۔ تو قالوا یا ایھا العزیز، وہ کہنے لگے کہ اے عزیز یعنی بادشاہ سلامت، یا مصر کا جو بڑا ہوتا تھا ان کو عزیز مصر کہا جاتا تھا۔ تو کہا قالوا یا ایھا العزیز، اے عزیز، ان لہ ابا، بے شک ان کے ابو ہے، شیخا کبیرا، جو بڑی عمر کے شیخ ہے، فخذ احدنا مکانہ، آپ ان کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو لے لو، انا نراک، بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں، من المحسنین، احسان کرنے والوں میں سے۔ قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان نأخذ، کہ ہم لے لیں، الا من وجدنا متاعنا عنده، مگر اسی کو جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے، انا اذا لظالمون، پھر تو ہم اس وقت ظالموں میں سے ہوں گے، یا ظالم ہوں گے، ظلم کرنے والے ہوں گے۔ فلما استیئسوا منہ، پس جب وہ
یوسف علیہ السلام کے بھائی مایوس ہوئے یوسف علیہ السلام سے، عزیز مصر سے، خلص و نجیہ، تو وہ تنہائی میں بیٹھ کر سرگوشی کرنے لگے، مشورہ کرنے لگے۔ قال کبیرہم، ان کے جو بڑی عمر کے تھے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ شاید وہی تھے جس نے پہلے یوسف علیہ السلام کی قتل کے مشورے میں بھی ان کی رائے یہ آئی تھی کہ لا تقتلوا یوسف کو قتل نہ کرو، بلکہ ان کو کسی دور دراز کے علاقے میں چھوڑاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ یہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں تھوڑی نرمی رکھتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے ابھی بھی مشورے میں یہ بات کہی کہ الم تعلموا ان اباکم، کہ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے ابا قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، اس نے لیا ہے تم سے اللہ کے نام پہ عہد و پیمان، ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے بھی تمہیں معلوم ہے کہ جو تم نے کیا ہے یوسف کے بارے میں، فلن ابرح الارض، میں ہرگز نہیں ٹلوں گا اس زمین سے، اس ملک سے، اس علاقے سے، حتی یأذن لی ابی، جب تک میرے ابو مجھے اجازت نہ دیں۔ میرے ابو اجازت دیں گے تو میں گھر آؤں گا، ورنہ میں یہی رہوں گا۔ او یحکم اللہ لی، یا اللہ پاک فیصلہ کر دے میرے لیے، میرے حق میں کوئی اللہ پاک تدبیر اور بہترین فیصلہ کر لے۔ وہو خیر الحاکمین، اور اللہ پاک بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے کرنے والے ہیں۔ وہو خیر الحاکمین، اور اللہ پاک بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ ارجعوا الی ابیکم، تم چلے جاؤ اپنے ابو کے پاس، واپس ہو جاؤ۔ فقولوا، پھر ان سے کہو، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ان ابنک سرق، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا، اور ہم گواہی نہیں دیتے، الا بما علمنا، مگر جو ہم نے جان لیا ہے، جس چیز کا ہمیں علم ہے اسی کی گواہی دے رہے ہیں۔ وما كنا للغیب حافظین، اور ہم غیب کے نگہبان نہیں تھے، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ایسے بھی ہوگا کہ بنیامین چوری کرے گا، بہرحال اس طرح ہوا ہے۔ اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو فرمایا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اس بستی والوں سے پوچھو جس میں ہم تھے، وَالْعِيرَ الَّتِي، اور اس قافلے سے، اقبلنا فیہا، کہ جس میں ہم آ رہے تھے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ بہرحال آپ ہماری تصدیق کر لیں، ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس میں ہم سچے ہیں۔ تو آگے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا جواب دیا، یہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔